یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ مرکزی وزیر ریل اور اطلاعات و نشریات اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ اتر پردیش میں ریلوے کی ترقی کے لیے کل 92,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ورچوئل پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2004 سے 2014 تک UPA کی مدت کار میں اتر پردیش میں ریلوے کی ترقی کے لیے 1,109 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے، جسے وزیر اعظم مودی کی مدت کار میں بڑھا کر 19,848 کروڑ روپے کر دیا گیا، جو گزشتہ سرکار کے مقابلے 18 گنا ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ اتر پردیش میں گزشتہ 10 برسوں میں 4,900 کلومیٹر ریلوے ٹریک بنائے گئے ہیں، جو پورے سوئٹزرلینڈ کے ریلوے ٹریک کی لمبائی سے زائد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کے سبھی ریلوے ٹریک پر 100% بجلی کاری ہو چکی ہے اور صوبے میں گزشتہ 10 برسوں میں 1,490 فلائی اوور اور انڈر پاس کی تعمیر ہوئی ہے، جس سے دیہی علاقے کے لوگوں کی زندگی آسان ہوئی اور حادثات میں کمی آئی ہے۔ وزیر ریل نے کہا کہ کمبھ کے دوران عقیدت مندوں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے 40 سے زیادہ پروجیکٹس کو رد کیا گیا ہے۔ کمبھ کی تیاریوں کا جائزہ خود وزیر اعلیٰ یوگی لے رہے ہیں اور عوامی نمائندوں سے فیڈ بیک بھی لیا جا رہا ہے۔ پولیس بھرتی امتحان کی تیاریوں میں لگے لاکھوں نوجوانوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ سرکار کے ذریعے حال ہی میں رد کیے گئے پولیس بھرتی امتحان کی نئی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اتر پردیش پولیس بھرتی امتحان اب 23، 24، 25، 30 اور 31 اگست کو کرانے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ پیپر لیک کے الزام کے سبب طلباء کے مطالبے پر یہ امتحان رد کر دیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے امتحان رد کرتے ہوئے افسران کو ہدایت دی تھی کہ 6 ماہ کے اندر شفاف طریقے سے امتحان کو دوبارہ کرایا جائے۔ سپاہی بھرتی امتحان 60,244 اسامیوں کے لیے 2 میٹنگوں میں منعقد ہوگا۔ ہر میٹنگ میں 5 لاکھ امیدوار امتحان دیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ اتر پردیش سرکار نے پبلک امتحانات میں نقل روکنے اور پیپر لیک کے واقعات پر پابندی کے لیے آرڈیننس 2024 یکم جولائی 2024 کو جاری کیا تھا۔ اس میں نظم ہے کہ نقل کرنا یا نقل کرانا، سوال نامے کے بارے میں معلومات دینا یا اس کو لیک کرنے کے سلسلے میں کوئی سازش کرنا، غیر جائز وسائل کا استعمال کرنا وغیرہ جرم کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایسے معاملوں میں 1 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور عمر قید کی سزا تک ہو سکتی ہے یا دونوں ہی ہو سکتی ہیں۔ اتر پردیش کے ہاتھرس میں ستسنگ کے بعد ہوئی بھگدڑ جیسے حادثات دوبارہ نہ ہوں، اس کے لیے DGP پرشانت کمار نے بھیڑ مینجمنٹ اور بھگدڑ سے تحفظ کے لیے SOP جاری کی ہے، جس کے تحت اب اتر پردیش میں ضلع، رینج اور زون سطح پر علیحدہ انٹیگریٹڈ سسٹم بنے گا۔ DM، CMO، سول ڈیفنس، فائر بریگیڈ اور مقامی پولیس کے ساتھ رضاکار تنظیمیں اس میں شامل ہوں گی اور اسے برابر اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ اس کے تحت سبھی سرکاری اور نجی اسپتالوں کو تعین کیا جائے گا۔ جلسوں کے مقام کا مجسٹریٹ اور ذمہ دار افسران معائنہ کریں گے۔ پولیس لائنوں میں بھیڑ کو قابو کرنے کے وسائل اور آلات کی جانچ کروائی جائے گی اور اہلکاروں کو ان کی تربیت دی جائے گی۔ پروگرام کے مقام پر CCTV کیمروں سے نگرانی کی جائے گی۔ پبلک ایڈریس سسٹم کے ساتھ فائر بریگیڈ کا معقول بندوبست کیا جائے گا۔ عوامی مسائل کو سننے اور وقت پر اس کے تصفیے کے لیے سرکار نے ریاست کی مختلف تحصیلوں میں تعینات SDM اور تحصیلداروں کو اب اسی تحصیل میں قیام کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ چیف سیکریٹری منوج کمار سنگھ نے سبھی منطقائی کمشنروں اور ضلع مجسٹریٹوں کو اس سلسلے میں ہدایات جاری کی ہیں۔ چیف سیکریٹری نے کہا کہ سرکار کے گڈ گورننس کے عزم کے لیے یہ ضروری ہے کہ تحصیل سطح پر انتظامیہ پوری طرح چوکन्نا رہ کر فوری کارروائی کرے۔ ساتھ ہی ضلع مجسٹریٹ ای میل ID پر 7 دن کے اندر اس ضمن میں سرٹیفکیٹ دستیاب کرائیں۔ سہارنپور میں کانوڑیوں کی سہولت کے لیے انتظامیہ نے پورٹل لانچ کیا ہے۔ منطقائی کمشنر ڈاکٹر رشیکیش بھاسکر یشود نے پورٹل لانچ کرتے ہوئے اس کی اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع مجسٹریٹ سہارنپور منیش بنسل اور ان کی ٹیم کے ذریعے فروغ دیا گیا ویب پیج لنک ایک قابل ستائش کام ہے۔ اسے گوگل میپ سے جوڑا گیا ہے۔ اس کے ذریعے کانوڑیوں کو اپنے نزدیکی طبی کیمپ، بیت الخلاء، پانی اور پیٹرول اسٹیشن، ڈھابہ، تھانہ چوکی، روٹ ڈائیورژن اور کانوڑ کیمپ سمیت ہیلپ لائن نمبروں کی بھی معلومات دستیاب کرائی جائے گی۔
اتر پردیش کے فیروز آباد میں سڑک حادثے میں 3 لوگ جاں بحق اور 4 درجن کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ ایس ڈی ایم سرسا گنج ستیندر سنگھ نے بتایا کہ ڈبل ڈیکر بس بہرائچ سے دلی جا رہی تھی جو گزشتہ دیر رات آگرہ لکھنؤ ایکسپریس وے پر کھڑے ایک ٹرک میں پیچھے سے ٹکرا گئی۔ زخمیوں میں 6 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔